السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری تیسری کلاس میں ہم مزید کچھ کوالٹیز کو دیکھیں گے جو کہ ایک وزٹر کے اندر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں کمیونیکیشن سکلز جو کہ مرکزی اور بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ آپ نے اپنا جو ویژن یا آپ نے اپنا جو مقصد بیان کرنا ہے، جو آپ نے بات کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ بات دوسرے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں یا بتانا چاہ رہے ہیں، وہ بتانے کے لیے صحیح انداز، صحیح طریقے، صحیح الفاظ کا استعمال کر کے اس تک کنوے ہو جائے، پہنچ جائے، وہ سمجھ جائے اس بات کو جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور اسی انداز میں سمجھے جس انداز میں آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں، یا وہ اس بات کی وہ تمام وضاحت اور اس کی وہ تمام ڈیپتھ تک پہنچ جائے جو آپ چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی گرپ ہو الفاظ کے استعمال کے اوپر، الفاظ کو کہاں پر، کس انداز میں، کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کب استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے لیے چند بنیادی چیزیں جو ایک وزٹر کے لیے ضروری ہیں، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں عرض کر دیتا ہوں، اور مزید انشاءاللہ ہم آگے چل کے دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلے گریٹنگز، کہ آپ جب جاتے ہیں تو جا کر آپ چند الفاظ یا چند سٹیٹمنٹس یا لائنز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو مستقل طور پر ہر جگہ، ہر میٹنگ میں استعمال کرنی پڑیں گی۔ آغاز میں مثلاً آپ گئے، آپ نے اپنا تعارف کروایا، اپنا نام بتایا، اپنے ادارے کا بتایا، اپنے مقصد کا بتایا، تو یہ کچھ باتیں ایسی ہیں، یہ کچھ الفاظ کہہ لیں یا اس کو ایک اسٹیٹمنٹ کا کہہ لیں، کہ یہ آپ کو ہر جگہ سیم استعمال کرنی ہوگی، جس میں آپ کا نام، آپ کا تعارف، ادارے کا تعارف، یہ کچھ چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اچھا، یہ آگے چل کے انشاءاللہ یہ لکھی ہوئی صورت میں آپ کو مل جائے گی، لیکن گریٹنگ جو ہے آپ کی انرجیٹک ہونی چاہیے، کلیئر ہونی چاہیے، اور کنسائزنس اس میں ہونی چاہیے، کمپلیٹنس اس میں ہونی چاہیے، کریکٹنس اس میں ہونی چاہیے۔ یہ تین چیزیں اس میں کم از کم لازمی ہوں، کلیئر ہو، کریکٹ ہو، کنسائز ہو۔ مطلب اس کو اگر ہم اردو میں بیان کریں تو جامعیت کے ساتھ آپ اپنی بات کو کریں، یہ جامعیت کے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ نے گفتگو کو، یہ الفاظ کی ادائیگی کی سپیڈ کو اس انداز میں جو ہے الفاظ کو ادا کرنا ہے، یا سپیڈ کو اس پیس میں رکھنا ہے، یا سپیڈ اتنی رکھنی ہے کہ اگلا سننے والا بندہ اس کو سمجھ آ جائے، ایک ایک ورڈ، ایک ایک لفظ آپ کا اس کو سمجھ آ جائے، یہ ضروری ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے تھوڑا تیز بولا اور اس میں سے کچھ الفاظ اسکپ ہو گئے تو ہو سکتا ہے وہ دوبارہ آپ سے پوچھے، یا آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرنی پڑے وہ بات اپنی۔ تو اس لیے پیس، سپیڈ اپنی بات کی، الفاظ کی ادائیگی کی اتنی رکھیں کہ اگلے بندے کو آسانی سے سمجھ آ جائے، اور اتنی سلو بھی نہ ہو اور اتنی فاسٹ بھی نہ ہو۔ زیادہ سلو ہوگی تو بھی وہ بور ہوگا، اور زیادہ تیز ہوگی تو بھی آپ کو یہ مسئلہ ہوگا کہ آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا، دوبارہ بتانا پڑے گا
وہ پھر وہ اس چیز کو بھی وہ فیل کرے گا، دوبارہ آپ سے پوچھے گا. تو اس لیے اس کی ایسی سپیڈ ہو. اس کا بہت آسان حل یہ ہے کہ آپ جو گریٹنگ ہے اس کو آپ ریکارڈ کریں. ریکارڈ کرنے کے بعد آپ اس کو سنیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو الفاظ میں نے ادا کیے ہیں، میں نے جب ان کو خود سنا تو کیا یہ مجھے سمجھ آئے. اگر آپ کی گریٹنگ کا ایک ایک ورڈ ریکارڈ کرنے کے بعد آپ کو سمجھ آیا تو انشاءاللہ دوسرے کو بھی سمجھ آ جائے گا. لیکن اگر آپ کو ہی سمجھ نہیں آیا، آپ تک ہی کنوے نہیں ہو پائی بات، اپنے ہی الفاظ آپ نہیں سمجھ پائے، تو کوئی دوسرا کیسے سمجھے گا اسی سپیڈ اور اسی پیس کے ساتھ انہیں الفاظ کو جن کو آپ نے نہیں سمجھا. حالانکہ آپ کے لیے سمجھنا تو زیادہ آسان تھا بنسبت دوسرے کے سمجھنے کے. تو یہ اس کا آسان حل ہے. اب ریکارڈنگ سے پھر آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا، سپیڈ کا بھی، الفاظ کا بھی، انداز کا بھی، اور آپ اس کو پھر زیادہ ہے تو کم کر سکتے ہیں، بہت کم ہے تو تھوڑا زیادہ کر سکتے ہیں. الفاظ کی ادائیگی کو، پیس کو، سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں ریکارڈنگ کے ذریعے سے. ایسے ہی دوسری جو کوالٹی ہے وہ بلڈنگ ریپو یا آئس بریکنگ. اب اس کو اگر سمجھنا ہو تو بہت آسان. آپ جس سے گفتگو کر رہے ہیں کوشش کریں کہ آپ اس کے انٹرسٹ کے مطابق اس سے بات کریں، اس کے مزاج، شوق کے مطابق اس سے بات کریں. وہ جو بات سننا چاہتا ہے اس انداز میں اس سے بات کریں. تو آپ کے لیے اس کو بات کنوے کرنا اور اس کو اپنے مشن کو سمجھانا، اپنا مقصد سمجھانا اور اپنے ساتھ لے کر چلنا آسان ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے اس کے انٹرسٹ کے خلاف بات کی یا آپ نے ایسی بات کی جس میں اس کو انٹرسٹ نہیں ہے، ان دونوں صورتوں میں، یا خلاف یا ایسی بات جس میں اس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو اس الفاظ یا اس انداز کو اگر آپ نے استعمال کیا یا اس طرح کی گفتگو آپ نے کی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایک تو وہ آپ کے شاید مقصد کو بھی نہ سمجھ پائے، اور اگر سمجھ گیا تو آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. آپ جس مقصد کے لیے اس کے پاس گئے تھے وہ مقصد اب حاصل نہیں کر پائیں گے اگر آپ اس نقطے کو نہ سمجھے اور اس نقطے کے مطابق آپ نے بات نہ کی. آئس بریکنگ جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ جس سے گفتگو کریں، آپ کے اور اس کے درمیان ایک گیپ ہے کہ آپ کا اور اس کا ریلیشن نہیں ہے، نہ وہ آپ کو جانتا ہے نہ آپ اسے جانتے ہیں، فرسٹ ٹائم آپ کی میٹنگ ہوئی ہے. تو اب اس ریلیشن کو پہلی میٹنگ میں ہی بلڈ اپ کرنے کے لیے، اس ریلیشن کو بنانے کے لیے، اس تعلق کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے انٹرسٹ کی بات کریں، وہ انوالو ہو جائے گا اس میں. وہ اردو کے اگر الفاظ استعمال کریں تو یہ کہیں کہ وہ اس کے اندر ڈوب جائے گا اگر آپ نے وہ بات کی جو وہ سننا چاہتا ہے. میں مثال دیتا ہوں، مدارس میں جاتے ہیں گفتگو کے لیے تو وہ علمی گفتگو کو سننا چاہتے ہیں. آپ اسی موضوع کو لے کر اگر تعلیمی ادارے میں چلے جائیں تو وہ اس کو ماڈرن انداز میں سننا چاہتے ہیں. اب یہ ان کا آئس بریکنگ پوائنٹ ہے. ختم نبوت کے حوالے سے 4 ڈیفرنٹ ڈائمینشنز ہیں، 4 پیراڈائمز ہیں. مثال کے طور پہ اپنے ختم نبوت کی بات مساجد و مدارس میں کرنی ہے تو آپ کے لیے بہت آسان ہے. آپ موضوع کا ٹائٹل رکھیں، اسلام اور فتنہ قادینیت. سنا جائے گا، شوق سے سنا جائے گا، اور یہی
ٹاپک اگر آپ نے ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس یا انٹلیکچوئل لیول کے لوگوں میں رکھنا ہے تو آپ ٹاپک کا نام چینج کریں اور آپ ٹاپک کا نام رکھ دیں قادیانیت، سیاسی تحریک یا مذہبی. اب یہ ان کے اندر ایک ایک تحریک پیدا کرے گی، ایک موٹیویشن پیدا کرے گی، اپیل کرے گا یہ ٹاپک ان کو. ایسے ہی آئس بریکنگ پوائنٹ، ایسے ہی اگر آپ نے کالج یونیورسٹی میں جانا ہے تو وہاں پہ آپ ٹاپک کا نام رکھ دیں. ٹاپک سیم ہے لیکن نام آپ نے چینج کر دیا، بنیادی انسانی حقوق اور فتنہ قادیانیت. اب یہ الفاظ استعمال کریں گے جب آپ تعلیمی ادارے میں، ٹاپک سیم تھا، الفاظ آپ نے اس کے تبدیل کر دیے، تو یہ ان کے لیے بہت موٹیویشنل اور اپیلنگ ٹاپک ہوگا. وہ اس کو سننا چاہیں گے اور ڈوب کے سنیں گے. ایسے ہی اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کمپیریزن یا رائٹر ہیں، مصنف ہیں، یہ کمپیریٹیو اسٹڈی کے اوپر ان کا شوق ہے باتوں کرنے اور سننے کا، تو ان کے لیے اسی ٹاپک کو اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ الفاظ چینج کریں، ٹاپک کا ٹائٹل چینج کریں اور آپ ٹائٹل یہ رکھ دیں کہ قادیانیت اسلام کی نظر میں، بلکہ اس کے الفاظ اگر یہ ہو جائیں کہ قادیانیت مذہب کی نظر میں، یہ زیادہ ایکوریٹ ہے. قادیانیت مذہب کی نظر میں. اب یہ کمپیریزن ہو رہا ہے کہ کیا قادیانیت مذہب ہے یا نہیں، قادیانیت مذہب، یہ کمپیریزن ہو رہا ہے. تو ایسے لوگ جو کمپیریٹیو اسٹڈی کو شوق سے پڑھتے سنتے تو ان کے لیے آپ نے ٹاپک چینج کر دی. ایسے ہی ٹاپک ایک تھا لیکن 4 ڈفرینٹ ڈائمینشن سے آپ نے ریلیونٹ پرسنالٹیز، لوگوں، مجمع، آڈینس کے مطابق اس کو چینج کیا. وائس بریکنگ ہے پوائنٹ، اور وہ اس کو لیں گے، قبول کریں گے. تو اسی طریقے سے آپ جس سے گفتگو کر رہے ہیں، لازمی اس کا انٹرسٹ، لازمی اس کا کوئی فائدہ، لازمی اس کا کوئی نہ کوئی اس میں انوالومنٹ ہوگی تو وہ آپ کی بات کو لے گا، قبول کرے گا، آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، آن بورڈ ہو جائے گا. ورنہ وہ آن بورڈ نہیں ہوگا، اور اس کا آپ کو نقصان یہ ہوگا کہ آپ جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد آپ کو حاصل نہیں ہو پائے گا. اسکرپٹ کو فالو کرنا ہے. اسکرپٹ کو فالو کرنے سے مراد جو اسکرپٹ آپ کو دیا جائے گا آگے چل کے انشاءاللہ آ جائے گا، اس اسکرپٹ کو صرف رٹا لگا کے اس کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس اسکرپٹ کو اپنے الفاظ میں جہاں پر جتنی جیسی ضرورت پڑے وہاں پر اتنا ویسے اپنے الفاظ میں اس کو آپ ڈیلیور کر دیں. آپ کو پتہ سارا ہو کہ میرا دائرہ کار اسکوپ کیا ہے، میں نے جو گفتگو کرنی ہے، اسکرپٹ کیا ہے، اس کا آپ کو تمام باؤنڈریز کا اسکرپٹ کی پتہ ہو، پھر آپ اس باؤنڈریز کے اندر رہ کے کھیل سکتے ہیں، الفاظ کو استعمال کر سکتے ہیں کہ اب مجھے کس اسکرپٹ کے کس حصے کو استعمال کرنا ہے، ابھی اسکرپٹ کی کس بات کو مجھے کرنا ہے اور کن الفاظ میں کرنا ہے اور کس انداز میں کرنا ہے. اس طریقے سے اوائڈ آرگومنٹس. جب آپ وہاں پر جائیں، گفتگو ہو رہی ہو تو بحث و مباحثہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو اپنا کلائنٹ سمجھیں، کسٹمر سمجھیں، اور آپ نے اس کو کنونس کرنا ہے. تو اگر بحث مباحثے میں آرگومنٹس میں آ جائیں گے تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. بلکہ جب آرگومنٹس اور شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ویسے ہی دوری پیدا ہو جاتی ہے. مطلب آپ ایک نقطے پہ اڑ گئے اور دوسرا شخص وہ اپنے ایک پوائنٹ پہ کھڑا ہوا ہے. اب درمیان میں اگر آپ کی اور اس کی ڈائلاگ یا اس کے اوپر اختلاف رائے آ جاتا ہے اور وہ اپنے پوائنٹ کے اوپر آپ کو کچھ دلائل دے رہا ہے اور آپ اپنے پوائنٹ کے حوالے سے اس کو کچھ دلائل دینا شروع کر دیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو مقصد حاصل نہ، اور وہ جس مقصد کے لیے آپ گئے تھے وہ بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگا اور وہ آن بورڈ بھی نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے آپ کی بات بھی اچھی انداز میں کنوے نہ ہو پائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے یہ آرگومنٹس آپ کے ویژن، آپ کے مشن، آپ کے مقصد
کے خلاف نہیں ہیں تو آپ بالکل بھی آرگو نہ کریں، آپ اس کی بات کو صرف سن لیں. بات فوکس صرف اپنی بات پہ، اپنے مقصد، اپنے ویژن جس کے لیے گئے ہیں اس کے اوپر رکھیں، ڈائیورٹ نہ ہوں. چاہے وہ کرنا چاہے گا یا کانشیسلی یا انکانشیسلی وہ کرنا چاہے گا، تو بھی آپ نے فوکس اپنے ٹاپک پہ رکھنا ہے، اپنے مقصد پہ رکھنا ہے جس کے لیے آپ وہاں پر گئے ہیں. آرگومنٹس نہیں کرنے، اور کوشش کرنی ہے جتنا زیادہ سے زیادہ اوائڈ ہو سکتا ہے اس کو اوائڈ کرنا ہے. اور اگر ایسی اس نے کوئی بات کر دی ہے جو کہ آپ کے ویژن کے، آپ کے مشن کے خلاف ہے، تب بھی آپ نے اس کی بات کو سننا ہے. اب دیکھیں نا، ہو سکتا ہے وہ بات مجھے اس وقت بری لگ رہی ہو، لیکن حقیقت میں اگر اس کو پرکھا جائے تو ہو سکتا ہے بات درست ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بات غلط ہو. ضروری تو نہیں ہے کہ میں اگر اسے غلط سمجھ رہا ہوں تو وہ غلط ہی ہے، ہو سکتا ہے وہ درست ہو لیکن میں سمجھ نہ پا رہا ہوں. اور اگینسٹ بات کر بھی دی ہے تو اگر آپ آرگو کریں گے تو کیا وہ آپ کی بات کو قبول کر لے گا؟ نہیں. اس ٹائم تو وہ ضد میں آ جائے گا اور ریجڈ ہو جائے گا. اگر فوراً آپ اس کی اصلاح کرنا چاہیں گے، اصلاح کرنا بھی ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، اور ہر بندے کو کرنی بھی نہیں چاہیے، اور ہر بندہ کر بھی نہیں سکتا، اور ہر مقام پہ ہر جگہ پہ کی بھی نہیں جا سکتی. تو اس لیے بڑی حکمت سے، بڑے طریقے سے آپ نے اپنے ٹاپک پہ فوکس رہنا اور ڈائیورٹ نہیں ہونا کسی صورت بھی. اچھا، انٹرپٹ نہیں کرنا. اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارا، انٹرپٹ نہیں کرنا. وہ گفتگو کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، اور بات کے درمیان کوئی بات آپ کو یاد آ گئی، آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں. وہ بات کر رہے ہیں اور آپ اس کی بات میں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ نوٹ کر لیں. وہ کوئی بات کر رہا ہے اور اس کی بات کا آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو نوٹ کر لیں. جب تک اس کی بات مکمل نہ ہو آپ نے جواب نہیں دینا، آپ نے اس کو روکنا نہیں ہے، انٹرپٹ نہیں کرنا. جو بھی وہ بات کر رہا ہے مکمل کر لے تو پھر بات کو آپ نے آگے بڑھانا ہے. یہی پروفیشنل طریقہ ہے اور یہی انداز ہونا چاہیے ہمارا. ہاں، نوٹ آپ لازمی کر لیں کیونکہ بھول نہ جائے بعد میں. تو نوٹ کرنے کے بعد جب بات مکمل ہو جائے اس کی تو کریں، چاہے وہ آدھا گھنٹہ بات کرتا رہے. میرے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم 10 جگہوں پہ جاتے ہیں تو 9 جگہوں پہ اگر ہماری بات سنی جاتی ہے تو 10ویں جگہ پہ اگر ہمیں کسی کی سننی پڑ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. میں ایک جگہ پہ گیا، مجھے آدھا گھنٹہ بات سننا پڑی، تو آدھا گھنٹہ میں نے بات سنی، میں خاموش ہو کے بیٹھا رہا، اور وہ اگلے صاحب جو تھے ادارے کے، جو ہیڈ تھے، وہ بات کرتے رہے. تو تقریباً آدھا گھنٹہ میں ان کی بات صرف سنتا رہا. تو جو میرے ساتھ گئے ہوئے تھے بھائی، وہ کہنے لگے کہ آپ نے اتنی دیر بات سنی ہے ان کی، اب تک کچھ بات نہیں کی. تو میں نے ان کو یہ عرض کیا کہ بھئی ہم اگر 10 جگہوں پہ گئے ہیں، 10 جگہوں پہ ہم نے ملاقاتیں اداروں میں کی ہیں، تو اگر 9 جگہوں پہ سب 9 بندوں نے میری بات سنی ہے تو 10ویں بندے کی اگر میں نے بات سن لی تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ تو وہ بات سنانا چاہ رہا تھا، وہ سنا کے خوش تھا، تو میں نے اس کی سن لی. تو اس طرح سے آپ کو ہر بندے کے ساتھ اس کی مینٹیلٹی کے مطابق چلنا پڑے گا. اوائڈ پولیٹیکل ڈسکشن. کسی قسم کی سیاسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. وہ لانا بھی چاہے تو بھی آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ آپ کا مشن ویژن جو ہے وہ کلیئر ہے. اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی اختلافی گفتگو، وہ سیاسی اعتبار سے ہو تو بھی نہیں کرنی، وہ سیکٹ کے اعتبار سے ہو تو بھی نہیں کرنی، ڈفرینٹ مسئلے کی گفتگو ہو تو بھی نہیں کرنی. کیونکہ ہمارے ساتھ ہر مسلک کا اور ہر سیاسی تنظیم اور جماعت کا بندہ چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ کلیئر ہے، ہمارا جو ویژن ہے کلیئر ہے، ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. تو اس کے اوپر کسی مسلک کا اور کسی سیاسی تنظیم اور جماعت کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر ہم اس بات کو ڈسکس بھی نہ کریں. ہم اپنی زبان سے کسی مسلک کی یا کسی سیاسی جماعت کا نام بھی نہ نکالیں.
ہم اس کے اوپر گفتگو ہی نہ کریں. کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کر لے، سن لے، لیکن ہم نہ کریں، ہم دوبارہ اپنے پوائنٹ پہ آ جائیں. تو لوگ چیک کرتے ہیں، چیک کرنے کے لیے کوئی کرے یا انکانشیسلی کر دے. ہم نے دونوں صورتوں میں اوائڈ کرنا ہے اور فوکس رکھنا ہے اپنے ٹاپک کے اوپر، اپنے مقصد کے اوپر. اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور جو اہم ہے وہ کسٹمرز پریفرڈ لینگویج. وہ اردو میں بات کر رہے ہیں تو آپ نے اردو میں بات کرنی ہے. وہ پنجابی میں بات کر رہے ہیں تو وہ کمفرٹ ہے پنجابی میں گفتگو کرنے کا. تو اگر آپ پنجابی بول سکتے ہیں تو پھر آپ پنجابی میں بات کر لیں، ورنہ اگر نہیں بول سکتے، پر مشکل ہے اس میں، تو پھر آپ اردو میں ہی بات کریں. اور اگر وہ انگلش میں بات کر رہا ہے تو آپ بھی کوشش کریں انگلش میں. اگر بات کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات، اگر نہیں کر سکتے تو کوئی ایشو نہیں، آپ اردو میں گفتگو کریں. اور انگلش میں بات کر رہے ہیں اس کی بات کو سن کے جواب اردو میں دے دیں. اس میں کسی بھی قسم کی آپ کو انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انگلش میں بات کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر پا رہا. کوئی ایشو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اصل ہماری زبان جو ہے وہ اردو ہے، تو ہمیں اس کے اوپر گریپ ہونی چاہیے. الفاظ کی ادائیگی ہماری درست ہونی چاہیے. اس کے اوپر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، سیکھ لیں کون سے الفاظ ہم کہاں پر غلط استعمال کرتے ہیں، ان کی ادائیگی غلط کرتے ہیں، وہ ہمیں درست کرنے چاہیے. تو پریفرڈ لینگویج وہی ہے جو کسٹمر کی ہے، اسی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اگر ممکن ہو. ورنہ تو آپ اردو استعمال کریں. یہ نہ ہو کہ اگلا بندہ انگلش استعمال کرو آپ پنجابی کر رہے ہو، یا وہ اردو کر رہا ہو آپ پنجابی کر رہے ہو. آپ اردو سٹینڈرڈ رکھیں. ہاں، کوئی پنجابی میں بات کرے تو اس کے ساتھ کر لیں، اگر کر سکتے ہیں. انگلش میں کرے تو کر لیں اگر کر سکتے ہیں، ورنہ تو اردو آپ کے سٹینڈرڈ لینگویج ہونی چاہیے. اور اگر اس کی پریفرڈ لینگویج، کسٹمر پریفرڈ لینگویج کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ فائدہ ہو جاتا ہے، ایک تعلق، کنیکشن، ایک اپنائیت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ آگے چل کے ہمیں فائدہ دیتی ہے. یور وائس پیس مسٹ بی اکارڈنگ ٹو دی پیس آف کسٹمر. یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کو گفتگو اس انداز میں کرنی ہے جس انداز میں اگلا سننا چاہتا ہے. مطلب اگر وہ اونچا بول رہا ہے تو آپ کو تھوڑا سا اپنی آواز کو اونچا رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ اونچا بولنے والا اکثر اونچا سننا ہی پسند کرتا ہے. جو آہستہ بول رہا ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنی وائس کی ٹون کو کم ہی رکھنا ہے، اس کو ڈاؤن ہی رکھنا ہے. کہ آہستہ بولنے والا آہستہ سننا پسند کرتا ہے، اونچا بولنے والا اونچا بولنا پسند کرتا ہے، اونچا سننا پسند کرتا ہے. جو اونچا بولتا ہے وہ سننا بھی اونچا پسند کرتا ہے، جو آہستہ بولتا ہے وہ سننا بھی آہستہ پسند کرتا ہے. جو تیز بولتا ہے وہ سننا بھی تیز ہی پسند کرتا ہے، اور جو سلو بولتا ہے وہ سننا بھی سلو پسند کرتا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے کلائنٹ سے گفتگو کرنی ہے. اس کی ٹون، اس کی سپیڈ، وائس آف ٹون اور سپیڈ، یہ دو چیزیں، اس کو اپنے چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے، اور دیکھنے کے بعد اس کے اکارڈنگلی اس سے آپ نے ڈسکشن کرنی ہے، بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے. تو انشاءاللہ یہ چیز بھی ایک کنیکشن، ایک کنیکٹیویٹی آپ کے اور آپ کے کسٹمر کے درمیان پیدا کر دے گی، جو کہ پازیٹیو رزلٹ جنریٹ کرے گی ایٹ دی اینڈ. تو یہ کچھ پوائنٹس سے بیسک، باقی چیزیں انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے.